الحمد لله الغني الحميد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقول السديد والعمل الرشيد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم اور بزرگوں دوستو، آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے دنیا کی حقیقت۔ یہ حسین اور رنگین دنیا، عیش و عشرت کے سامان، بارونق بازار، نظر کو خیرہ کرتی ہوئی تہذیب، بھڑکیلے لباس، چمچماتے زیورات، ہنستے مسکراتے اور کہا لگاتے چہرے، اٹھلاتے اور اتراتے ہوئے لوگ، عالیشان عمارتیں، آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں، اونچے اور وسیع و عریض محلات، حویلیاں اور بالا خانے، پھلوں اور پھولوں سے لدے باغات، وسیع شہرائیں، لمبی چوڑی سڑکیں، کھیل کود، تفریح اور جشن و جلوس کسے اچھے نہیں لگتے؟ کون اسے دیکھ کر للچاتا نہیں؟ کسے یہ تمنا نہیں ہوتی کہ زندگی کبھی ختم نہ ہو اور دنیا کی رونق سے ہم برابر لطف اندوز ہوتے رہیں؟ رہے گا یاد یہ دور حیات بھی ہم کو، رہے گا یاد یہ دور حیات بھی ہم کو کہ زندگی میں ترستے ہیں زندگی کے لیے۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ساری چیزیں فانی ہیں، سب ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں؟ ہم روز دیکھتے ہیں کہ دنیا تغیر و تبدل کی آماجگاہ ہے، ہر آن یہاں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، بچہ جوان ہوتا ہے، جوان بوڑھا ہوتا ہے اور ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پودے اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، اپنے شباب کو پہنچتے ہیں، پھر مرجھا جاتے ہیں، سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، رنگ رلیوں سے بھرپور ہے، دل کو لبھانے والی ہے، بڑی نظر فریب ہے۔ اس کے چنگل میں آنا آسان ہے، اس سے بچنا اور اس کے دامن سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی عالم آخرت ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ دوسری اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، مویشی، زراعت، یہ سب دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ سمجھدار لوگ کبھی دنیا کے چکر میں نہیں آتے، وہ اپنا دامن بچا لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نظر فریبیاں اور چمک دمک صرف چند روزہ ہیں، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ تم کو عطا کیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی متاع اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہیں؟ خواہشوں کا نہ دل میں ڈھیر لگا، خواہشوں کا نہ دل میں ڈھیر لگا، کچھ مقاصد بھی پاس رکھ اپنے۔ یہ دنیا جو ہمیں اتنی رزق برق دکھائی دیتی ہے، جس پر ہم ریچھے جاتے ہیں، جس کی رنگینیوں میں ہم کھوئے رہتے ہیں، جس کے ظاہری حسن میں گم ہو کر آخرت کو بھولے رہتے ہیں، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کٹے مردے بھیڑیے کے بچے کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو کسی چیز کے بدلے اسے لینا پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا ذلیل تمہارے نزدیک یہ مردار جانور ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے
جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈالے اور دیکھے کہ انگلی ڈالنے سے کتنا پانی کم ہوا ہے۔ ایک مسلمان کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہونی چاہیے، وہ دنیا کے دل فریبیوں کا متوالا نہیں ہے، آخرت کی حقیقی اور واقعی زندگی مقصود اور مطلوب ہو، دنیا میں رہ کر اسی کی تیاری کرتا رہے۔ اللہ کی نگاہ میں جب دنیا اس قدر حقیر ہے تو مومن دنیا پر فریفتہ ہو کر کیا کرے گا؟ اس کا مطمع نظر تو آخرت ہے، اس کا اصلی گھر وہی ہے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ اور وقتی پڑاؤ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کچھ حصے کو پکڑا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعدت نفسک فی اہل القبور، دنیا میں اس طرح رہو جسے اجنبی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو۔ مسافر اور اجنبی جو کسی جگہ پہنچ جاتا ہے نہ زیادہ سامان رکھتا ہے نہ اپنے ساتھ جھمیلا پالتا ہے، وہ ہلکا پھلکا رہنا پسند کرتا ہے، زیادہ دوستیاں کرتا نہیں ہے اور نہ اپنے کو زیادہ پہنچواتا ہے، بلکہ کام سے کام رکھتا ہے اور کام کر کے جلد سے جلد اپنوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کے مسافر کا ہے، اسے بھی دنیا میں اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے اور ہر وقت اصلی گھر آخرت کی فکر رکھنی چاہیے۔ دنیا میں جو بھی مہلت عمر ملی ہے اسے جیسے تیسے آرام ہو یا پریشانی گزار کر اس قید خانے سے فرار اختیار کر کے آخرت کی طرف چل دینا چاہیے۔ فرمان نبی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا جس کے لیے جنت ہو وہ دل لگائے، جس کے لیے قید خانہ اور جیل خانہ ہو وہ کیوں دل لگاوے؟ کیا کوئی جیل خانے سے بھی محبت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر مومن دنیا میں دل لگائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنی دنیا سے محبت رکھی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت رکھی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو دنیا پر جو کہ فنا ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا میں اس طرح دن گزارے تھے کہ اسے ایک جیل خانہ اور پڑاؤ سمجھا۔ ان کا مقصد زندگی صرف اور صرف آخرت تھی، اور جو آخرت کو مقصود بنا لیتا ہے وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ بھی مجھے محبوب رکھے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں رغبت نہ رکھو، اللہ تم کو محبوب رکھے گا، اور لوگوں کے پاس کی چیزوں میں رغبت نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیتے اور آپ کے لیے آرام و آسائش کی چیزیں مہیا کر دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میرا معاملہ دنیا میں اس طرح ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سائے میں ٹھہرے پھر چھوڑ کر چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت عطا کی گئی ہو تو اس کا قرب اختیار کرو، کیونکہ اس پر حکمت کا فیضان ہوتا ہے۔ کسی فاسق و فاجر کی نعمت اور دولت دیکھ کر رشک نہ کیا کرو، تمہیں کیا معلوم کہ مرنے کے بعد اسے کیا ملنا ہے۔ سن لو، مرنے کے بعد اسے جہنم میں جلنا ہے۔ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا ملعون ہے، دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے ذکر اللہ اور ان چیزوں کے جو ذکر اللہ سے متعلق ہیں۔ یا پھر علم دین کا عالم یا علم دین کا طلبگار بنو۔ آج ہم دولت کمانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، جائیدادیں بنانے، بلڈنگیں کھڑی کرنے، کھیت و باغات، کاروبار و تجارات میں مسابقت کرتے ہیں، آسائشیں اور راحتیں حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے ہیں۔ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد ہم لوگوں پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم لوگوں پر ہی صادق آتا ہے، خدا کی قسم میں تم پر محتاجگی سے نہیں ڈرتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں دنیا کشادگی سے ملنے لگے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو کشادگی سے ملی، بس تم دنیا حاصل کرنے میں ایسے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو جیسے پہلے لوگوں نے کیا، اور یہ مقابلہ آرائی تم کو ہلاک کر دے جسے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا گیا۔ امیر المؤمنین خلیفہ چہرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، ہر ایک کے کچھ بیٹے ہیں، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، اس لیے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ مسلمان کا گھر آخرت ہے، دنیا اس کا گھر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کو وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ابن آدم تو دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو اور قلت مال کو، جبکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے اور قلت مال حساب کو کم کرنے والی چیز ہے۔ حساب کس کا لمبا ہوگا؟ جس کے مال و دولت زیادہ ہو، جس کے پاس مال و دولت کم ہو اس کا حساب بھی جلدی ہو جائے گا، جلدی سے فرصت مل جائے گی۔ قلت مال آخرت کے اعتبار سے آسانی کی چیز ہے، یہ آسانی اسی کو ملے گی جو دنیا کا لالچ نہ ہو، دنیا کو مقصود زندگی نہ سمجھے، ہر لمحہ ہر آن آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس ایسا نہ ہو کہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں ڈال دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھتے رہو، وہ اپنے گروہ کو باطل کی طرف اسی لیے بلاتا ہے کہ جہنمی بنا دے وے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کی پوری مکمل تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔